بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کائنات میں سب سے معزز ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کی ذات گرامی سے دنیا بھر کے انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جو کام نبی علیہ السلام نے کیے، ان کاموں کو اگر ہم بھی کریں تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ایک اچھی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام جس دور میں مدینہ المنورہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی جو زندگی کی بہت سی سنتیں ہیں، ان میں ایک بڑی پیاری سنت ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ یہ جو مسکرانا ہے، دوسرے کی طرف دیکھ کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لانا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جو طاقتور بادشاہ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جن کے پاس حکومت ہوا کرتی تھی یا کچھ کسی مسلط کے اوپر فائز ہوتے تھے، تو وہ اپنے سے کمتر کے ساتھ فرعونوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، اپنے سے کمزور کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتے تھے، اپنے سے نیچے کے ساتھ آنکھیں نکال کے گفتگو کرتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہوں نے دنیا میں یہ رواج ڈالا کہ اگر سامنے والا آپ سے کمزور ہے، آپ سے کمتر ہے، یا کسی طرح آپ سے تھوڑا بہت نیچا بھی محسوس ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا آپ سے کمزور ہے، آپ سے کمتر ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے، جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تھے، جب بھی کسی کی طرف دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا۔ اب مسکرانا سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی، اب تو جو آج کل ماشاءاللہ جو پیر فقیر چل رہے ہیں، اب سارے تو نہیں، ان کی بھی خانقاہوں میں خاموشی ہے، ادب کے نام پر گھبراہٹ ہے، ادب کے نام پر کپ کپی طاری ہوتی ہے مریدوں پہ، ادب کے نام کے اوپر زبان نہیں کھلتی، ادب کے نام پر خوف ہے، ڈر ہے۔ اور ادھر ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، وہ مجلس جو کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور نبی علیہ السلام کا دربار جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا دربار ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں عطا کیا جاتا ہے، اس دربار میں سب کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کا خوف نہیں پایا جاتا ہے، کھلی چھوٹ۔ حتیٰ کہ جو چھوٹے موٹے مذاق ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی جو ذاتی زندگی، اگر آپ اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو آپ میں سے جو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہی نہیں کرتا، وہ بندہ تھوڑی ہے، وہ تو بیل ہے۔
وہ ایک طاقتور اس گھوڑے اور جانور کی طرح ہے جو صبح کو کمانے نکلتا ہے، شام کو لا کے پیسے دے رہا ہے، نہ اس کے دو لفظ مذاق کے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، نہ بچوں کے ساتھ ہیں، نہ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر جب وہ سفر کرتے تھے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ساتھ میں ہوتی تھی۔ تو ایک دن سفر کیا تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے منم، عبد المنم۔ تو وہ بہت زیادہ مذاقیہ بھی تھے۔ اب یہ جو صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رکے تو واکنگ کے لیے، مطلب سیر کرنے کے لیے کسی پہاڑی پر گئے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، تو پیچھے سے اس صحابی نے حضرت ابو بکر سے، حضرت بلال سے کہا، بلال یار اتنا کچھ پڑا ہے تیرے پاس، کوئی ستو، کوئی گڑ، کوئی شہد نکال، تھوڑا بہت کھاتے ہیں دونوں مل کے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا، فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے تو اکٹھے کھائیں گے۔ اب بلال بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بلال کو یاد دلایا کہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ اب بلال رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیے تھے، بڑے لوگوں سے تو جن کی دوستی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاؤں زمین نہیں لگتے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، اور ایسے خادم جو رازدار بھی ہیں۔ تو انہوں نے عبد المنیم نے کہا کہ جانتا نا میں کون ہوں؟ کہتے ہاں تیرے جیسے بہت دیکھے، چل سائڈ پہ ہو۔ اب اس نے کیا کیا، قریب میں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا 2-4 کلومیٹر دور، وہاں گیا، ان کے بڑے لوگوں سے ملا، کہنے لگا دیکھو جی میرا ایک غلام ہے، بڑا طاقتور ہے، اٹھا کٹھا ہے، میں نے بیچنا ہے تو 30-40 ہزار دینار کا، لیکن تم اگر 1000 دے دو مجھے ایمرجنسی ہے، بس تم لے لو۔ اب اس دور میں غلام بکتے تھے، قافلے والوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہے، ہٹا کٹا غلام 1000 دینار میں مل رہا ہے۔ انہوں نے پیمنٹ کی، یہ ان کو ساتھ ملایا، کہنے لگا دیکھو جب تم اسے پکڑو گے یہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں، یقین نہیں کرنا۔ اب وہ قافلے والے آئے 15-20 لوگ، انہوں نے دیکھ کے خوش ہو گئے، اتنا ہٹا کٹا غلام، انہوں نے بلال کو پکڑا، ٹانگیں باندھی۔ اب یہ کہہ رہے کہ بھائی میں آزاد ہوں، کہتے ہاں تیرے مالک نے کہا تھا کہ تو کہے گا کہ میں آزاد ہوں۔ تو وہ قافلے والے سے بلال کو باندھ کے لاد کے اب پیچھے صحابہ دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ وہ منیم نے بلال کو اٹھوا دیا بھائی۔ اب نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ بھائی چھڑوا کے لا، وہ گئے، پیمنٹ کی، اپنے پاس سے پیسے دیے، بلال رضی اللہ عنہ کو واپس لائے۔ اب جب مسجد نبوی میں جب بھی کبھی یہ آتے تھے جنہوں نے حضرت بلال کو اٹھوایا تھا تو نبی علیہ السلام بڑے ہنستے اور بلال کو اشارہ کرتے کہتے کیوں یاد ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے اٹھوا دیا تھا تجھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ دنیا کو رنگ دے رہے ہیں جینے کا، جنگ دے رہے ہیں جینے کا، تربیت دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے رہے ہیں، بیٹیوں کا مقام عطا کر رہے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، بیویوں کا حق سکھا رہے، اولاد کی ذمہ داری نبھانا سکھاتے، میدان جنگ کے اندر بھی کھڑا ہونا سکھاتے ہیں۔ لیکن ان سارے ماحول کے درمیان جو ان کی مجلس ہے اس میں کسی کے دل میں خوف نہیں ہے، ان کی مجلس میں بندشیں نہیں ہیں، ان کی مجلس میں ادب تو ہے لیکن ادب کے نام کے اوپر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ وہ مسکراتے ہیں۔ ایک بڑھیا آئی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ بھاگ کے اونٹ کا ایک بچہ لے کے آؤ۔ اب وہ بڑھیا آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اونٹ چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں ہم اونٹ کا بچہ دے سکتے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایک اچھا اونٹ چاہیے جس پر میں سوار ہو کے اپنے گاؤں تک جا سکوں۔ اتنی دیر میں وہ صحابی ایک طاقتور جوان اونٹ لے کے آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو پھر کس کا بچہ ہے؟ وہ خوش ہوگی جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں، جس کو مزہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ماحول بوجھل نہ ہو جائے۔
ماحول کشیدگی والا نہ ہو جائے، ماحول غمگین نہ ہو جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک اپنے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی آج کے دور میں ایسی خانقاہ دیکھی کہ پیر صاحب کے ساتھ کچھ مریدوں کا مذاق ہو جائے؟ اگر کوئی ایک آدھا مرید جرت بھی کر لے تو باقی 20 مرید اس کو کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا، حضرت جی کے سامنے بے ادبی کر رہا۔ اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ایک صحابی ہے نابینا ہے، اور یہی جس نے حضرت بلال کو اٹھوا دیا تھا، وہ نابینا صحابی مسجد میں آئے تو یہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے آواز دی بھائی کوئی ہے مجھے استنجا خانے تک چھوڑ دے۔ تو اب اس نے ان کا بازو پکڑا، سین میں 5-6 چکر لگائے اور مسجد کے ہی سین میں بٹھا دیا، فرمایا تو استنجا خانہ پہنچ گیا، یہی کر لے۔ اب باقی صحابہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ نابینا یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو کان میں بتایا، وہ اٹھے تو سارے بڑے ناراض ہوئے۔ کس پر؟ اس کی مذاق کرنے والے پر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی، اور کوئی بات نہیں، دیکھیں گے کوئی بات نہیں۔ ارے یہاں تو مسجد میں کسی کا موبائل بچ جائے نا تو سارے کے سارے نمازی نیت باندھی ہوتی ہے نماز کی، اندر ہی اندر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے تو کہتے بس آج سلام پھرنے دے، پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج۔ اور ادھر وہ نبی علیہ السلام کو شکایت، کیونکہ مذاق کیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ مذاق والا اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے کیا کیا، پھر آیا 4-5 گھنٹے بعد، آواز بدل کے اس صحابی کو کہتا ہے نابینا کو، اچھا سنا آج تیرے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس نے تجھے وہیں استنجا کرنے کے لیے بٹھا دیا؟ کہتا ہاں یار میرے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے عبد المنعم نے، مجھے بڑا غصہ ہے، اگر مل جائے تو میں سر پھاڑ دوں۔ ارے کہتا مل جائے، مل گیا، کہاں ہے؟ کہتا مسجد کے اندر نفل پڑھ رہا، نیت باندھا ہوا۔ کہتا اچھا مجھے لے کے چل۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا ڈنڈا، مسجد کے اندر لے آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے کھڑا کیا، اس کے کان میں کہتا بس وہ پڑھ رہا یہی سے ڈنڈا چلائے گا تو اسی کے لگے گا۔ اب اس نے بھی پوری طاقت سے 2-4 ڈنڈے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مار دیے، اور ان کو بھی پتہ لگ گیا بعد میں کہ بھی اس کا کارنامہ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ زندگی ہنسی کھیل کے ساتھ ہی آسان ہوتی ہے۔ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے نا، اس کے دل میں سے خدشہ دور ہو جائے گا۔ آپ کسی کی طرف ذرا سا مسکرا لیں گے نا، اس کو اچھی فیلنگ آئے گی۔ آپ کا دشمن بھی گزر رہا ہو نا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی تو اس کا دل کانپ جائے گا، گرچہ وہ آپ سے طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک مسکراہٹ اس کو اس کی شکست کا اندازہ کروائے گی کہ یہ سامنے والا بندہ مجھ سے گھبرایا نہیں ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو تعلقات کو، بگڑے ہوئے تعلقات کو استوار کرنے میں دوبارہ مددگار ثابت ہوتی۔ میاں بیوی لڑ پڑتے، اب یہ ڈرتا ڈرتا شام کو گھر جاتا ہے، بیوی کی طرف بار بار مسکرا کے دیکھے گا تو جس نے کہا قسم کھا رکھی ہے کہ تیرے سے بولنا نہیں، وہ صرف مسکرانے پہ ہی بولنا شروع کر دے گی کہ اچھا بس ہنس کے دیکھ رہا۔ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا صرف مسکراہٹ کی وجہ سے، کڑواہٹ دور ہو جائے گی، مزاج میں ہلکا پن آ جائے گا، بچوں کے دل میں سے خوف نکل جائے گا۔ کوئی آپ سے ڈرتا ہے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ارے مسکرانا بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ سے پہلے لوگ کمتر کو ڈانٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ آتا تھا ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ بار بار گاؤں سے مسجد آئے، کیونکہ جب یہ آتا ہے نا تو میرے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کے بڑا مسکراتے کیوں ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے، وہ جیسے مثال کے طور پہ گاؤں سے آیا سیدھا منڈی میں گیا، اب منڈی میں جتنے بڑے بڑے آڑتی جو ہوتے ہیں ان کے پاس، ہاں بھائی کون کون سا اچھا فروٹ آیا، آڑتیوں نے کہنا کہ بھئی فلاں ملک کے انار آئے، فلاں ملک کے انگور آئے، فلاں ملک کا سنترا، اچھا ایک ایک ٹوکرا پیک کرو اور غلام بھیجو۔ اب سارے پھلوں کا ایک ایک ٹوکرا پیک کروانا، غلام لانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تازہ پھل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے تھے
چلو جی پھل آئے، نبی علیہ السلام بانٹ کے کھاتے تھے، خود بھی کھانا، سب کو کھلانا۔ جب سب کھا لیتے تھے نا تو انہوں نے کیا کہنا پتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے آہستہ سے کان میں، او سونیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتاؤ بچے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو جتنے پھل کھائے نا ہم سب نے، یہ ادھار کے تھے، آپ ذرا ان کی پیمنٹ کروا دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات دندان مبارک نظر آتے تھے۔ کبھی اس کی حرکت دیکھو، ادھار کے پھل لایا، سب کو مزے سے کھلائے، اور اب یہ کہہ رہا کہ پیسے بھی آپ ہی نے دینے۔ نبی علیہ السلام اس کی اس بات پر ہمیشہ مسکرائے، ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابو عبیدہ بن جراح کو، کبھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی سیدنا انس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ارے بھائی جاؤ، یہ جس سے پھل لے کے آیا ہے ان کی رقم ادا کر کے آؤ، کیونکہ یہ تو رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہے نا بھائی۔ اب ایسا آج کل اگر کوئی کر لے نا اپنے پیر کے ساتھ، تم پیر نے باقی مریدوں کو کہنا دھیان رکھیے دوبارہ اندر نہ آئے۔ ارے مسکرانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 24 گھنٹے منہ بنا کے رہو، ہاں جی، وہ کہندے روندا کیوں آ، کہندے میں شکل ہی اتنا دی بنائی ہوئی۔ 24 گھنٹے منہ بناؤ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک سے منہ بنا کے۔ تو منہ بنا کے کیا ہو جائے گا جی؟ اگلا کہے گا خلوص ہے، وہ کہے گا خشکی مارا ہوا ہے، وہ کہے گا مغرور ہے، غرور کرتا ہے، کہ بدتمیز ہے۔ ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں، ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث علیہ، جو بھارت کے پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم، وہ آئے ہمارے گھر پہ رکے، ہم 3 دن ان کی گاڑی چلاتے رہے، خوب مذاق کرتے رہے۔ تو ان کے ساتھ جو 15-20 مولوی آئے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا ایسا کیسے کرتے ہو؟ میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہلکی پھلکی مذاق تو ہو ہی سکتی ہے جو جتنی ضرورت کے مطابق جو حدود میں طے ہے، مذاق میں بھی حدود کو تجاوز میں نہیں لے کے جانا، مطلب اس حد تک نہیں کرنا کہ مذاق تو اس لیے ہلکا سا کرتے کہ دل کچھ ہو جائے، لیکن جو مذاق میں بے عزتی کرتے، جو مذاق میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاق نہیں ہے، وہ سازش۔ مذاق تو اس حد تک اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اس لیے خشکی چھوڑیے، سردی میں بھی خشکی پڑ جاتی نا کچھ لوگوں کو، آج کل ٹھنڈ بھی بہت ہے، اور پہلے ہی منہ بنا ہوا اور زیادہ منہ بنانے لگتے ہیں۔ اور اول تو کوئی مسجد مدرسے والا چلا جائے، اس کو بھی دیکھ کے کئی لوگ منہ بنانے لگتے ہیں۔ کوئی پیمنٹ جس نے مال دے رکھا ہے وہ پیمنٹ لینے آ جائے تب بھی منہ بنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے اتنی خوبصورت شکل صورت عطا فرمائی، اتنا اچھا دل دیا ہے آپ کو، یہ منہ بنانے کے لیے نہیں دیا۔ اور مسکرانا سنت ہے، سنت کے ساتھ مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ غریب کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کے جسم میں طاقت نہیں کہ آپ ایک پتھر کو راستے سے ہٹا سکو، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکو، لیکن سامنے والے سے مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، ہنس کے بات تو کر سکتے ہیں، یہی صدقہ ہے۔ آپ دوسرے کے دلوں کو مسکرا کے راحت پہنچائیں گے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد آپ کی طرف لپک کے آئے گی، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے سے مسکرا کے مل رہا ہے۔ اندازہ کر لیجئے، آپ تجربہ کر لیجئے، سماج میں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، دکان میں بھی، محلے میں بھی، کاروبار میں بھی۔ اب یہ جو مسکرانا سنت ہے، یہ صرف مسلمان سے مسکرانا سنت نہیں ہے، انسان سے مسکرا کے ملنا سنت ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ مسلمان تھے یا مکۃ المکرمہ کے وہ دشمنوں میں سے تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی ملنے آیا ہے تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہی دیکھا، مسکراہٹ ہی دیکھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے سامنے چہرے مبارک کے اوپر سختی نہیں لے کے آئے۔ کام کریے، مسکراتے رہیے، کوئی نہیں مل رہا اکیلے مسکراتے رہو۔ مسکرانے سے آنکھوں کی نگاہ بھی ٹھیک رہتی ہے، مسکرانے سے چہرے کا خد و خال نسیں بھی درست رہتی ہے۔ اب منہ بنانے سے جام رہتا ہے وہ سارا سسٹم۔ اگر مسکراتے رہیں گے تو دل جو ہے وہ اچھی رفتار میں چلے گا، مسکراتے رہیں گے بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ارے مسکراتے رہیں گے کھانا صحیح طرح ہضم ہوگا، قبض نہیں ہوگی۔ جو سڑیل ہوتے ہیں نا ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے، جو سڑیل ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مزید۔ اب 24 گھنٹے جلتے ہی رہو گے، کہیں پہ آگ لگا رکھی ہے تو اس کا سیک تو محسوس ہی ہوگا، اور اگر کہیں پر پانی کی بوچھار پڑ رہی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہو کے رہے گی۔ یہ جسم اللہ نے دیا، یہ چہرہ اللہ نے دیا، مسکرانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ خود بھی مسکرائیے، دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، تو کریں گے اس سنت کا استعمال انشاءاللہ، اپنے درمیان بھی، اپنے دوستوں کے درمیان بھی۔ راستے میں جب چلے جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے چلیے، تصور میں مسکرائیے، مسکرانا نہیں آ رہا زبردستی مسکراؤ تاکہ عادت پڑ جائے، عادت پڑ جائے۔ خدا کی قسم آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو معاف کرنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو بانٹنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو آپ سخی ہو جائیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، آپ مسکرائیں گے تو گھر کا ماحول مسکرائے گا۔ اندازہ لگاؤ کوئی ایک مسجد ہو، اگر اس کا متولی سڑیل ہو، بھائی آپ اپنے گھر کی بات کرو، چلو کسی مسجد کا پردھان سڑیل ہو یا کسی مسجد کا امام سڑیل ہو تو امام کے پیچھے کوئی مقتدی مسکرائے گا؟ وہ منہ بنائے ہوئے جائیں گے، منہ بنائے ہوئے آئیں گے، ان کو پتا کہ مسجد میں اگر کوئی ایک بازو ادھر ادھر ہو گیا تو فوراً اس سڑیل نے ہمارے پیچھے پڑ جانا۔ اب یہ جو ذہن میں تصور ہے، کیونکہ مین آدمی سڑیل ہے تو جو اس کے نیچے والے ہیں ان سب کا مزاج بھی جلا بنا ہو گیا۔ اور اگر ان کو پتا ہو کہ جولی موڈ والا ہے، فنی موڈ والا ہے، مسکرانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ بھی مسجد میں گھسیں گے تو مسکراتے ہوئے گھر میں جائیں گے، مسکراتے ہوئے کوئی دکاندار ہوگا، مسکراتے ہوئے ہمارے یہاں ہمارے بہت عزیز تھے یہاں، ان کی بیکری ہے نیاز چچا، اب بھی میں جب ان کو یاد کرتا ہوں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ ناراض ہو۔ 24 گھنٹے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری مجلس میں نام لینے لگوں گا تو کئی چھٹ جائیں گے، پھر کئی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ جائیں گے ملنے 24 گھنٹے ہی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مصیبت آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، پریشانی آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، خوشی آ گئی تب تو ہنسی رہے ہیں، دکھ آ گیا تب بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب ان کے مسکرانے سے یہ فائدہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں بھی دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے والوں کے دلوں کے اندر بھی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مسکراہٹ نے سارے کام سیدھے کر رکھے ہیں، اور اگر وہی جلتے رہتے تو سارے کے سارے کام الٹے ہو جاتے۔ تو زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہے، زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا ضبط کرنا ہے، تھوڑا مسکرانا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ یہ امت مسکرانے کے لیے آئی ہے، ہنسنے کے لیے آئی ہے۔ کتنے ہی شہید پچھلے 1400 سال میں
جتنے لوگ شہید ہوئے اور جب کبھی ان کی قبر کو کھولنا پڑا، چاہے وہ صحابہ میں سے، چاہے وہ تابعین میں سے، چاہے وہ تبع تابعین میں سے، چاہے وہ آج کے دور کے، جا کے پوچھ لیجئے گا اور سرچ کر لیجئے گا، جتنے شہیدوں کی قبریں اتفاق سے کھل گئی یا کبھی شفٹ کرنی پڑی، تو جب بھی کسی شہید کا جنازہ نکلا ہے تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نکلا ہے۔ یہ جیتے بھی مسکراتے ہیں، مرتے بھی مسکراتے ہیں۔ تو زندگی کے سارے غم کس کے لیے نہیں؟ آپ کے لیے نہیں ہے سارے غم زندگی کے۔ 24 گھنٹے غمگین رہنا، وہ مر گیا جی، ہے ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، نہیں۔ اگر آپ زندگی کو مثبت سوچیں گے، نبی علیہ السلام بازار میں ابو جہل نے پتھر مارے، وہ گھر کے دروازے پہ پہنچے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی سی ہیں، دوڑی دوڑی آئی کہ ابو جی آ گئے۔ ان کی اماں نے آواز دی، فاطمہ دروازے پہ جاؤ، تمہارے ابا آئے ہیں۔ وہ بازار میں ابھی تکرار ہوئی ہے، بازار میں ابھی دشمن نے پتھر مارے، بازار میں سب لوگ نبی علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ابھی جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، جب فاطمہ نے دروازہ کھولا ہے تو والد محترم جو کائنات کے امام ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے مسکرا کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا ہے، ان کی زوجہ کا، اپنی زوجہ کا مسکرا کے استقبال۔ باہر کی آزمائشیں باہر چھوڑ کے آئیں، کیونکہ اب اپنوں میں پہنچ گئے ہیں۔ ان کو دکھ نہیں سنانے، ان کے ساتھ تو مسکراہٹ بانٹنی، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، ان کو رلانا نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ لوگ جو کام کرتے ہیں نا، جتنے بھی مرد ہیں پوری دنیا میں، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی، اور جو آپ بازار میں مشقت کر رہے ہو، یہ رونا گھر جا کے بچوں کے ساتھ نہ رو، یہ رونا ماں باپ کے ساتھ مت رو۔ ان کو مسکرانے کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں نا، ان کو گھر کا ماحول خوبصورت بنانے کے لیے تو آپ دھکے کھا رہے ہیں نا۔ تو اگر گھر جا کے بھی رونا پیٹنا ہی ہے، باہر کا غصہ ہی گھر میں اتارنا ہے، تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پر کوئی جگاڑ کرو۔ اس لیے زندگی کو تھوڑا تبدیل کیجئے، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے، اپنائیں گے انشاءاللہ؟ اس سنت کو اپنا لیجئے کہ مسکرانا ہے ہر حال میں، دشمن کھا کچھ کر لے، سوشل میڈیا والے مرضی کر لیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کر لو، ملت اسلامیہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مسکرانے کا فن دے کے گئے ہیں۔ یہ امت قیامت تک مسکراتے ہوئے زندہ و جاوید رہے گی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔